السلام علیکم ناظرین، میں رضوان سٹی آف لو صادق عباس سے امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ انتہائی افسوسناک خبر کے ساتھ آج ایک بار دوبارہ آپ کے سامنے ہوں کہ ایک ایسا عظیم لیڈر جو بوڑھا ہونے کے باوجود شیر جوان تھا، ایک ایسا عظیم لیڈر کہ جس کی آسرے پر فلسطین اور ایران جی رہا تھا۔ جی ہاں، آیت اللہ خامنائی شہید ہو چکے ہیں اپنی فیملی سمیت، ان کی بہو، داماد اور ایک چھوٹا بچہ، مطلب 50 کے قریب میزائل داغے گئے ہیں ان کی رہائش کے اوپر۔ صرف مطلب وہ ایک شیر کو، جس طرح وہ تھا حجاج بن یوسف کو، یا جس طرح کہہ لیں کہ محمود غزنوی کو، یا جس طرح کہہ لیں کہ سلطان ٹیپو کو مارنے کے لیے پوری دنیا اکٹھی ہوتی تھی، اس طرح خامنائی کو مارنے کے لیے پوری دنیا اکٹھی ہوئی۔ اور سب سے افسوسناک بات کہ ان کا ساتھ دیا ہم مسلمانوں نے، ہم نے خاموش رہ کر دیا۔ عرب ممالک نے ان کو رستے دے کر ان کا ساتھ دیا، عرب ممالک نے ان کو ہوائی اڈے دے کر ان کا ساتھ دیا۔ اکیلا ایک شیر تنے تنہا سپر پاوروں کے خلاف لڑتا رہا، امریکہ اور اسرائیل۔ امریکہ کا تو صدر انتہائی یوں کہہ لیں کہ منحوس شکل ہے اس بندے کی، اور اس نے جنگ شروع کر دی۔ لیکن ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اس سے آگے کیا ہوگا۔ کیا وہ ایران تک خاموشی اختیار کر لیں گے؟ کیا ایران کے 400 بندے شہید کرنے کے بعد، ان کے شہروں کو تہس نہس کرنے کے بعد، پورے ایشیا کی فلائٹوں کو، فضائی حدود کو متاثر کرنے کے بعد، کیا وہ خاموش ہو جائیں گے؟ وہ نہیں ہوں گے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا تھا کہ پہلا ہدف ایران ہوگا، دوسرا ہدف پاکستان ہوگا، یا پہلا ہدف پاکستان ہوگا، دوسرا ہدف ایران ہوگا۔ اگر ایران شروع ہو گیا تو اگلا ہدف پاکستان ہوگا۔ ہمیں وہ بلائلر مرغیوں کی طرح اپنی باری کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں آگے بڑھ کر اپنا احتجاج، اپنی آواز بلند کرنی چاہیے۔ مگر نہیں، ہم تو بک چکے ہیں۔ اکثر یہ سنا جاتا تھا کہ حکمران عوام کے ہیں، لیکن ہمارے تو حکمران ہی بک چکے ہیں۔ ہم امریکہ سے امدادیں لے لے کر، ہم ان کے منہ سے اپنی تعریفیں سن سن کر ان کے آگے جھک چکے ہیں۔ عرب ممالک نے تو انتہائی کر دی نا، اپنی بچیاں نچوا دی ان کے آگے۔ انہوں نے کیا بولنا ہے؟ انہوں نے تو ہوائی اڈے ان کو دیے ہوئے، انہوں نے کیا بولنا ہے؟ لیکن یہ وقت ہے کہ پاکستان کو ایک بڑے بھائی کا، ایک مسلم ریاست کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آج اگر ایران صفحہ ہستی سے مٹتا ہے تو آپ یاد رکھیے کہ ہمارا دین اسلام مٹ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایران و عراق میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین کی قبر مبارک وہاں پر ہیں۔ اگر ان کو کچھ ہوتا ہے تو ہم مسلمانوں کے ایمان کا پیچھے ہمارا زندہ رہ جانے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ آج خامنئی شہید ہوئے ہیں، کل کوئی اور آئے گا، وہ شہید ہوگا۔ اگر ہم خاموش رہے، جس طرح فلسطین ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پاش پاش ہو گیا ہے، اس طرح ایران پاش پاش ہوگا، پھر پاکستان ہوگا، پھر باقی ممالک ہوں گے۔ ہمارے منہ میں خاک ایسا نہ ہو۔ لیکن اگر ہم خاموش رہے تو آگے حالات یہی نظر آ رہے ہیں۔ ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے، اور مثبت کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے یہ پہلے اعلان کر دیا ہوتا کہ جس طرح ہم نے کہا کہ سعودی عرب پہ حملہ، پاکستان پہ حملہ ہوگا، اگر ہم نے یہ کہا ہوتا کہ ایران پہ حملہ، پاکستان پہ حملہ ہوگا، ایران اپنی ایٹمی تمام تنصیبات کو بروئے کار لے آئے گا اگر ایران پہ حملہ ہوا پاکستان، تو یقین جانے یہ غلیظ قسم کے لوگ یہ کبھی حرکت ہی نہ کرتے۔ اگر عرب ممالک، سعودی عرب ہے، کویت ہے، بحرین ہے، قطر ہے، دبئی ہے، یہ ان کو رستے نہ دیتے، یہ ان کو ہوائی اڈے نہ دیتے، تو کبھی یہ دن نہ ہمیں دیکھنا پڑتا۔ لیکن ہم مسلمان ان کافروں کے ساتھ مل کر ایک مسلمان شیر کو مارنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، ہمیں سیدھے راستے پر لائے۔ کل قیامت کے دن فلسطینیوں کے ساتھ یہ آیت اللہ خامنائی اور ان کے ساتھ 400 شہید ہونے والے ایرانیوں کے ہاتھ ہمارے گریبانوں پر ہوں گے، اور ہم یہ امید چھوڑ دیں کہ ہم حوض کوثر پر حضور کے ہاتھوں پانی پینے کے، آب کوثر پینے کے حقدار ہوں گے، کیونکہ ان کے ہاتھ ہمارے گریبانوں پر ہوں گے، ان کے خون کے چھینٹے ہمارے کپڑوں پر ہوں گے۔ والسلام۔